یعنی جب رسول خدا کو مبعوث کیا گیا رسالت پہ، وہ منایا جاتا ہے۔ اصل تاریخ وہ ہے۔ روز بعثت یعنی پروردگار کو، وجود پروردگار کو، پروردگار نے اپنے نبی کو شروع ہی سے ملائکہ کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، اس کے ساتھ رکھا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب آفیشلی جسے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ کہ اب وہ وحی اور اس کے بعد اس کام کو آگے کی طرف پھیلانے کے لیے رسول خدا کو آمادہ کیا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا غار حرا کا، حضرت جبرائیل کا آنا۔ بہرحال مختلف کتابوں میں مختلف اور مختلف نظریات بھی پائے جاتے ہیں، اس سے مد نظر ہماری بحث نہیں۔ اس مبعث یعنی مبعوث کرنا، یعنی اس جہالت کے دور میں کہ جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، لوگ عریاں طواف کیا کرتے تھے، اور جو اور خرافات اس زمانے میں تھی، اس میں اپنے ہادی کو بھیج کر پروردگار نے اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ لوگ پھر ان کے تابع ہو گئے، ان کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لطف الہی تھا۔ وہ جو کچھ آیات اس رات نازل ہوئی سورہ علق کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو تم اپنے خالق کے جس نے تمہیں اور آدم کو بنایا اس کے نام سے شروع کرو، کہ اس نے تمہیں خون کے کچھ چیزوں سے پیدا کیا۔ اور بہرحال یہ 5 آیتیں پروردگار نے اپنے محبوب کو نازل کی۔ یہاں پر بہرحال میں مختصراً کر کے معراج کی طرف آؤں گا کہ پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم خود پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم لوگ کیا ہے کہ سنی سنائی باتوں میں زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اکثر مولانا سے سوال کرتے ہیں تو مولانا صاحب یہ آپ نے کہاں سے؟ مولانا صاحب سنا ہے، یہ ہم نے فلانی جگہ سنا ہے، یہ ہے کیا ایسا ہے؟ نہیں، آپ کسی اوتھینٹک کو یا کسی جگہ پہ بے شک آپ نے کہیں پڑھا ہو، پڑھا تو وہ کہیں نہ کہیں، نہیں پڑھا نہیں ہے، پڑھنے کی زحمت بھی ہم نے نہیں کرنی، جبکہ پروردگار اسلام سے کر رہا ہے کہ بھائی پڑھو۔ اب ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ خوب دینی چیزیں ٹھیک ہے، ہم دینی تو ہم جتنا بھی پڑھتے ہوں گے، ہم دنیاوی کتنا پڑھ رہے ہیں؟ یعنی کیا واقعاً ہم ہر پروفیشن کو بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ مگر امام زمانہ کو پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے، امام زمانہ کو ہر پروفیشن کا آدمی چاہیے، میڈیکل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کمپیوٹر ہو، میڈیا ہو، ہر چیز۔ تو کتنا ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی مسلمان بیچارے جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ہم خود نہیں پڑھ رہے۔ علم تو علم ہے، علم کے لیے کیا گیا ہے؟ علم کے لیے تو یہی حدیث آئی کہ علم کو جہاں سے دیکھو اسے حاصل کرو، کہ وہ حدیث ہم کہتے بھی ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین، یعنی وہ اس وقت جو اب ہم بعض اوقات چین کہتے ہیں اسے، یعنی دور دراز جانا پڑے علم کے لیے۔ اور علم کے لیے اور کتنی حدیثیں ہیں کہ اپنی ماں کی لحد سے لے کے جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے لحد یعنی قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ بڑے بڑے علماء اکرام، مراجع اکرام اپنی آخری ایام میں بالکل آخری وقت تھا، اس وقت بھی جب کوئی ملنے آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ بیان کرو۔ کہا آپ کا آخری وقت ہے اس وقت؟ تو کہتا ہے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں ایسا ہو کہ میں شاید کوئی ایک اور مسئلہ جانے بغیر دنیا سے چلا جاؤں۔ یعنی اتنی تشنگی پائی جاتی ہے علم کی ہماری زندگی میں، واقعاً تشنگی پائی جاتی ہے نہیں؟ اب پہلا سوال یہی ہے، ہمارے تشنگی نہیں پائی جاتی، ہم پیاسے ہی نہیں ہیں علم کے، ہمیں شوق ہی نہیں۔ جسے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمارے ہاں کتنا رجحان ہے کتابیں پڑھنے کا۔ کتابوں سے مراد صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں دینی کتابیں پڑھنی ہے، نہیں، آپ دینی تو بہت مشکل ہے، دینی بات سننا مشکل ہے، کتاب کون پڑھے گا دینی؟ لیکن ویسے نارمل کتاب۔ پھر ہم کہتے ہیں کل کو ہمارے بچے کی تربیت کو ویسٹ معاشرہ کے جہاں مجھے توفیق ہوئی ہے جانے کی تبلیغ کے لیے، میں ان کی ٹرین، ٹیوب، میٹرو میں بیٹھا ہوں، وہ چاہے 2 اسٹاپ بعد بھی اترتے ہیں، وہ اپنے بیگ سے فوراً ایک بک نکالتے ہیں، چاہے 3 صفحے پڑھیں، چاہے 1 صفحہ پڑھیں، پھر بک مارک لگاتے ہیں، بند کرتے ہیں، اتر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ علم پڑھنے سے آتا ہے۔ ایک کتاب وہاں پہ پرنٹ ہوتی ہے تو لائن لگتی ہے ساری رات۔ ہیری پوٹر
مشہور بک ہے، آپ کو پتہ ہے، لائنیں لگ لگ کے لوگوں نے بکیں خریدی ہیں. کیا ہے؟ ناول ہے، وہ بھی ذہنی تخیلات پہ ہے، کوئی حقیقی مبنی بھی نہیں ہے اس کے، لیکن لوگ لے رہے ہیں. ہم نے کتنی اپنے بچوں کے لیے محنت کی کہ ہم ان کے لیے وہ اصلی کہانیاں جسے قرآن کہہ رہا ہے، 2000 آیتیں ہیں جو قرآن میں قصوں کو بیان کر رہی ہیں، کتنی ہم نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا اس کے لیے. اب آپ سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی تو مولانا کا کام تھا، ہمارا کام تھوڑی تھا. اب سارا کام مولانا ہی کریں تو پھر باقی سوال بھی پھر مولانا سے کیا جائے، جزا بھی پھر مولانا ہی کو دی جائے، پھر آپ سے نہ سوال کیا جائے نہ جواب کیا جائے. بقول شاعر کے کہ روز محشر سزا و جزا کا حساب بے وجہ ہے غریب لوگوں کا. کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا ہے غریب لوگوں کا؟ تو پھر لوگوں سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی نے اپنی زندگی میں ایک کام، ایک حصہ ڈالنا ہے. عزیزان محترم، سارا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر آدمی پروفیشن نہیں ہے اس چیز کا، خوب جو ڈائریکشن دے سکتا ہے. ہمارے پاس کہ بہرحال میں اب بولیں گے مولانا صاحب کو کتاب ہی بتا دیں، کم از کم اتنی کہانی سنا رہے ہیں، تو ہمارے پاس بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کہانی ہے. سچی واقعات کی داستان کو کہانی کی صورت میں ڈالا گیا ہے. داستان راستان، سچی کہانیاں، 2 والیوم میں چھوٹے چھوٹے سے، وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کو دیں، جو ریڈنگ کر سکتے ہیں ریڈنگ کریں. شہید مطہری نے اسلام کی اصل واقعات کو داستان کی صورت میں بیان کیا ہے. PDF موجود ہے، کیا بولیں کتاب کہاں سے خریدیں؟ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، جس میں ڈاؤن لوڈ کر لو. کچھ کریں، کم از کم شب بعثت اقرا کے معنی کو کم از کم 2 صفحے پڑھ کر تو کم از کم آگے بڑھے. ورنہ کس طرح بولیں گے جو خوشی منانی ہے، خوشی کے بعد ختم. روز مبس مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ 147 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے رسول خدا کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. کیوں کیا؟ تاکہ نکال سکے بندوں کو بتوں کی بندگی سے، اور نکال سکے انہیں شیطان کی اطاعت سے، اور اپنی اطاعت کی طرف لے کے جا سکے. عزیزان محترم، ایسے نہیں رسول کو مبعوث کیا گیا. خود رسول خدا فرماتے ہیں انما بعثت للمکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو بیان کروں، اخلاق کو بیان کروں. اب ہمارا اخلاق، ایک اچھی اخلاق کی عادت آج کی شب اپنے اندر ڈال لیں. کوئی بھی ایک عادت، کم از کم ہم مانیں گے ہم رسول کے ماننے والے ہیں، اور کم از کم کچھ جا کر اپنی پڑھائی کے لیے ایک کتاب، ایک صفحہ، کوئی چیز پڑھنے کی عادت ڈالیں. عزیزان محترم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ اپنی ہفتے کے اندر ایک دن جو کہ بہترین دن جمعے کا ہے، اس میں کم از کم 1 گھنٹہ دین کی تعلیم کے لیے مختص کرو. ہر شخص کے لیے ہے یہ، بچوں کے لیے نہیں کہ آپ بولیں بچے تو سنڈے اسکول میں جاتے ہیں، سیٹرڈے اسکول میں جاتے ہیں، نہیں، سب کے لیے ہے، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، تاکہ ہم وہ نہ رہیں، تاکہ قوم جب تک خود باشعور نہیں ہوگی کس طرح آپ امام زمانہ کے لیے زمینہ فراہم کر سکتے ہیں. آج قوم کا شعور گر چکا ہے، اسی وجہ سے جو بھی آتا ہے، جو بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں. جب آپ خود حقائق کو جانتے ہوں گے، آپ کے پاس پیرامیٹرز ہوں گے، تو پھر آپ اسی حوالے سے سامنے والے کو کیا کریں گے؟ ڈٹرمائن کریں گے کہ یہ صحیح کہہ کے گیا ہے یا غلط کہہ کے گیا ہے. کیونکہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو ثواب کمانے آتے ہیں، صرف مجلس میں ثواب کماتے ہیں، چلے جائیں. اب ثواب کمانے کے لیے کوئی بھی آئے، کوئی بھی کچھ کہہ کے چلا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان محترم، پھر ہم اس رسول کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے لیے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنے کی عادت ہم ڈالیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں آج کی شب کے صدقے میں پڑھنے کی عادت جو ہے وہ عطا فرمائے. درود بھیجو محمد، درود بھیجو محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہرحال آج کی شب جو ہے وہ شب معراج ہے، اور معراج سے ریلیٹڈ پروردگار، معراج خود قرآن میں کئی جگہ پر جو ہے وہ اس معراج کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ حمد ہو اس کے لیے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد
حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا اور اس کا اطراف بابرکت تھا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے۔ بے شک وہ بہترین سننے دیکھنے والا ہے۔ پروردگار شب معراج، آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، بھارت تھوڑی سی ان کے لیے وضاحت، ورنہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سنا بھی ہے۔ شب معراج اعجاز نبوت میں سے ایک معجزہ ہے، اور معجزہ پروردگار نے اپنے سب انبیاء کو عطا کیا۔ ہر نبی کو معجزے عطا کیے۔ کیوں عطا کیے معجزے؟ تاکہ وہ اپنے نبوت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکیں۔ ہر نبی کو مختلف معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو شفا کا معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کرنے کا دیا۔ اس طرح اعلیٰ آخر رسول خدا تک پہنچے تو رسول خدا کو تقریباً سارے وہ معجزے جو باقی انبیاء کو ملے ہیں سب رسول خدا کو جو ہے وہ عطا کیے گئے۔ قرآن اس میں سے سب سے بڑا اور جاویداں معجزہ، شق القمر۔ بہرحال معراج پہ بھی جانا رسول خدا کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے۔ مختلف روایتیں ہیں کہ رسول خدا کتنی دفعہ معراج پہ گئے، بیان کرتے ہیں 100 سے زیادہ گئے ہیں، مختلف واقعات، کیونکہ حدیثیں اتنی ساری ہیں کہ اب تاریخ یہ ہے کہ آیا بعثت سے پہلے گئے کہ بعثت کے بعد گئے۔ بہرحال یہاں پر بھی مختلف علماء جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں پہلے گئے، کچھ کہتے ہیں بعد میں گئے، مگر یہ طے ہے کہ مکہ میں جب تھے تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ جو شروعات ہیں وہ ساری وہاں ہیں۔ مختلف مراحل ہیں کہ رسول خدا جب گئے ہیں تو وہ ان کا دنیا کا وقت وہیں تھما رہ گیا اور وہ اتنی دیر میں کئی لمبا سفر کر آ گئے۔ آج کی دنیا میں سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب انسان لائٹ کی جو ہے وہ سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو یقیناً انسان بہت تیزی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ دنیا ظاہر مادی ہے اور وہ مانوی اور وہ نور کا سفر ہے، تو یقیناً دونوں میں ہم کمپیریزن بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس طرح ایک عام آدمی کرتا ہے۔ رسول خدا نے اس سفر میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور بہرحال میں انہی میں سے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو رسول خدا نے وہاں اوپر دیکھا۔ کچھ نکات، تفصیلی نکات جو علماء نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر لوں، تاکہ پھر اس کے بعد وہ حدیثیں جن کی بہت لمبی لمبی ہیں، نہ میرا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ میں سب کو حفظ کر کے آپ کو سنا سکتا تھا، اس لیے میں اس کو نوٹ کر کے لایا ہوں۔ تقریباً جو میں نے کمپائل کیا وہ 40-42 صفحے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کم ہی سنا پاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے۔ میرا کوئی کام نہیں، علماء نے کام کیا، محنت انہوں نے کی ہے، میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار جہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو، تو پہلا نقطہ کہ جو میں آخر میں زیادہ ایکسپلین کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو، میں اپنے نبی کو، کہا میں اپنے بندے کو۔ یہاں بندگی شرط ہے کہ اگر انسان زندگی میں بندہ بن جائے تو پروردگار اسے معراج پہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بندگی کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ حدیثیں آپ کی خدمت بیان کریں گے تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے۔ دوسری چیز کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں مسجد سے لے کے گیا، یعنی مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کمال پہ جا سکتا ہے۔ کہ انسان سوچے کہ مسجد کی طرف، اگر انسان کے گھر کے قریب مساجد ہیں اور توفیق ہو سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ عبادت کو مسجد میں انجام دے۔ اور مسجد ویسے بھی اگر کسی گھر کے قریب مسجد ہے اور وہ مسجد نہیں جاتا تو روز قیامت وہ مسجد اس کے لیے شکایت کرے گی۔ مسجد میں ثواب، مسجد میں نماز پڑھنا، چاہے فرادہ نماز پڑھی جائے، وہ گھر میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں جب انسان جمع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے، اجتماعیت اور بہت ساری مسجد کی کہ میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا کہ مسجد کی حدیثیں کتنی ہیں، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ وہ جگہ پروردگار جب اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گیا۔ پھر اس کے علاوہ کہ انسان جو ہے وہ کہا کہ راحت کو لے کے گیا، یعنی رات ایک ایسا وقت ہے کہ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے کچھ حصے کو مختص کر دے تو بھی انسان معراج پہ جا سکتا ہے۔
رات ہمارے لیے عرفہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں لکھا اللہ کے اندر بھی اور بہت سی جگہوں پر بھی کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر اس کو توفیق نہیں ہے نماز تہجد پڑھنے کی تو کم از کم کچھ دیر کے لیے جاگے. یعنی سحر خیزی یعنی اٹھنا رات کو سحر کے وقت میں اور تہجد پڑھنا دونوں فضیلت ہیں. یعنی صرف سحر میں جاگنا ہی اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے جاگ بھی جائے اور اگر اس کی ہمت بھی نہیں اٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے تو بھی اس کا اثر اس کی ذات پہ پایا جائے گا. اور وہ سحر کا وقت ایسا ہے کہ انسان کو رزق بھی عطا کرتا ہے, انسان کی عبادت میں بھی کرتا ہے, اور یقیناً اسی وقت کے اندر جب انسان نماز شب یا تہجد پڑھتا ہے تو اس کے اپنے اثرات ہیں. کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو, تم دین چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو, تم آخرت چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. یعنی ابھی تھوڑی دیر کی رات, ضروری نہیں کہ آپ گھنٹوں جاگیں. عرفاء کرام کہتے ہیں کہ آپ 15 منٹ 20 منٹ بھی پہلے اٹھ جائیں تو کفایت کرتا ہے آپ کا اٹھنا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت صرف آپ اپنے پروردگار کے لیے ہے. یہ آپ کسی کو دکھا نہیں رہے کہ مطلب 10 لوگوں کو اٹھاتے ہوئے بھائی دیکھو میں نماز شب پڑھ رہا ہوں. بڑے بڑے علماء کے زندگی کے حال جب بیان کی جاتے ہیں تو گھر چھوٹے تھے لیکن وضو کرنے کے لیے جہاں سے نل سے پانی گرتا تھا وہاں ٹاول رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ کہ پانی کی گرنے کی آواز سے بھی گھر میں کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ یہ صرف رب کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں. ہم تو 10 دن 11 دن نماز تہجد پڑھیں تو آتے ہیں مولانا صاحب کچھ ہو نہیں رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ تبدیلی نہیں آئی ابھی تک. ایسے تھوڑی نظر آتا ہے. وہ انسان خالص ہونا پڑتا ہے, انسان کو بہرحال زحمت کرنی پڑتی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی جو علامہ طباطبائی کے استاد ہیں, آیت اللہ عظمہ بہجت کے استاد ہیں, 40 سال بہت ہوتے ہیں, یہاں تو 40 دن میں آدمی پریشان ہو جائے. 40 سال کچھ مکاشفہ نہیں ہوا. 40 سال کے بعد کچھ کھلا تو اتنا کھلا کہ خود توحید کے پہاڑ بن گئے. کہ جب بھی کوئی مولا کائنات کے حرم میں سوال کے لیے آتا تھا تو اندر سے جواب آتا تھا قاضی کے پاس جاؤ. اس مقام پہ پہنچ گئے. آپ نجف اشرف جائیں تو وادی سلام میں ان کی مرکز مبارک ہے کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے وہ شاید وہ جانتے ہوں, نہیں ہوں تو انشاءاللہ وہاں پر جائیں اور دیکھیں. بہرحال یہ بزرگ ہستیاں یہ آج کے زمانے کے ہیں. عزیزان محترم, ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ائمہ جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے, وہ تو معصوم تھے, خوب نہیں ہو سکتے. خوب ان کے صحابیوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب وہ کہاں زمانہ, یہ آج کا ماڈرن زمانہ. خوب پھر کیسے ہو؟ کم از کم اپنے ایرا کے اپنے زمانے کے علماء جیسے تو ہو سکتے ہیں ہم لوگ. یہ بھی اسی زمانے کے لوگ تھے. کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے بولا کہ دسترخوان پہ کہا کہ تمہاری جو زوجہ ہے اس کی بہن کا رشتہ آیا ہے, تمہاری نظر میں وہ کیسی ہے؟ اس کو کہا میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں. کہا 18 سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے, تم نے اسے دیکھا نہیں؟ جب سڑک پہ چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود بخود راستہ مڑ جاتا تھا. عزیزان محترم, خود مکاشفے میں کہتے ہیں کہ میں نے گلی کے کونے پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا, محاسن داڑھی اس کی سفید تھی. کہہ رہا میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے, ابلیس. تو میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو شیطان نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا, ادھر دیکھو. دیکھا وہاں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے, اس کی چوٹی ہے, یعنی اونچائی پر. اس چوٹی پر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں, یعنی اونچائی پر کمال تک پہنچا ہوا ہوں. تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے, اگر ابھی بھی تم نے ذرا سی غفلت کی میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا.
اتنا بڑا. اور ہم لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ ہم خود شیطان ہیں، ہم خود شیطان کے کریں گے. وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے شیخ کا، شیخ مفید کا غالباً، کہ طالب علم نے ان کے اسٹوڈنٹ نے خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ کہ شیطان نے بڑی بڑے زنجیر باندھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بڑے زنجیر ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی پتلے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا کہ یہ سب سے مشکل بڑے، جیسے جہاز کو ہینگ کرنے والے اتنے بڑے بڑے، یہ فلانے تمہارے استاد کے لیے، اور یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. کہا تو یہ استاد کے لیے؟ کہتا ہاں تمہارے استاد کے لیے، مگر اس نے پھر بھی وہ توڑ دیا. تعجب کیا اس نے. کہا میرے لیے؟ کہتے تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو. صبح اپنے استاد کے پاس گیا، کہا کہ مجھے واقعہ بتائیں، میں نے خواب دیکھا ہے. کہا صحیح کہا. کہا کیا کہا؟ کہا کہ گھر میں فاقہ تھا، پیسے نہیں تھے، مگر میرے پاس کچھ خمس کے پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا قرض لے لوں، جب آئیں گے دے دوں گا. جیسے ہی میں بازار تک تو چلا گیا، لیکن دکان تک پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے کچھ قرض لیا تھا یا نہیں لیا تھا. کہتا ہے میں واپس آ گیا. شیطان کہتا ہے وہ اتنی مضبوط زنجیر کو توڑ دیا. عزیزان محترم، بعض اوقات ہم علماء کے واقعے بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر مت کیا کریں. ہم بھی اپنے استادوں سے جب آیت اللہ عظمہ بہجت کی بات سنتے تھے، وہ کہتے تھے آیت اللہ عظمہ بہجت بننے میں 70-80 سال لگے. اول طلبگی کے اندر شروع میں ہی 15-20 سال میں تم بننے کی کوشش مت کرو کہ یہ کھانا چھوڑ دو، یہ پینا چھوڑ دو، لیکن کم از کم ان باتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. تو رات بہت مہم ہے عزیزان محترم. رات بعض وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں غفلت کے اندر، ٹی وی چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں فارغ، لیکن اگر ہم تھوڑا سا حصہ عبادت میں، جیسے آج کی رات بہت مہم ہے 27 کی، کہ آج کے اعمال بھی ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو اعمال ہم کر سکیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر ہفتے میں شب جمعہ مہم ہے. شب جمعہ کے لیے مفاتیح الجنام ہے. شیخ مفید، شیخ عباس قمی نے بیان فرمایا ہے، حدیث کو نقل کی کہ جو جوان جمعرات کی رات گریا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ہماری زندگی میں یہ سب ایام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اتنا زیادہ، کیونکہ ہم غافل ہیں. عزیزان محترم، اس غفلت سے ہم لوگ باہر آئیں. تو بہرحال ایک عبد، ایک مسجد، ایک رات، یہ مہم ہے آج کی شب کے لیے. تو کم از کم ہم آج کی شب میں کم از کم ان چیزوں کو پاسدار رکھیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہ صلی علیہ. بہرحال آپ لوگ مولانا صاحب جشن میں بھی آپ ہمیں ڈپریشن دے دیتے. میرا مقصد آپ لوگوں کو ڈپریشن دینا نہیں ہے، خوب جشن ہے، لیکن کیا کریں، بہرحال خوب معراج ہے تو اب معراج میں اور انسان کیا کرے. بہرحال پھر بھی تاکہ بسم اللہ آپ، بہرحال آپ کے جو ہے وہ چہرے، کیونکہ رسول خدا کو پروردگار نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، یعنی بشارت بھی عطا کی اور نذارت بھی، یعنی خوف بھی. تو بہرحال میں تھوڑا بہت تاکہ آپ کے چہرے تھوڑے سے مسکرا جائیں، تو ایک واقعہ جو مولانا رومی نے جو ہے وہ اپنی تمثیل کی مولوی نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے چہروں میں تھوڑی آج کی شب مسکراہٹ آ جائے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور مولانا رومی نے تمثیل مثنوی کے اندر بات کو سمجھانے کے لیے کہانی تمثیل کی صورت میں باتوں کو بیان کیا ہے. وہ بناتے ہیں کہ ایک شخص کسان تھا، اپنے ایک جگہ پر کھیت، مشکلات، عبادت، بہت سارے سوالات تھے اس کے. تو وہ اپنی فصل کا انتظار کیا. اس نے سنا ہوا تھا کہ برابر والے گاؤں میں ایک شیخ صاحب رہتے ہیں اور وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو ان سے میں اپنے مسائل حل کروں گا. پھر یہ گیا، ان کا گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ خاتون باہر آئیں. کہا شیخ صاحب رہتے ہیں؟ کہا کون شیخ؟
کوئی شیخ ویخ نہیں ہے یہاں, سب ایسی وہ باتیں کرتا ہے, تم نے کوئی شیخ, یہ کہہ کے شیخ صاحب کو بھی 4 سنا دی اور اس کو بھی بھگا دیا. یہ بڑا مایوس ہوا, کہتا میں نے تو اتنا احترام سنا ہوا تھا ان کے بارے. خیر یہ گیا گاؤں میں, دیکھا ایک تندور والے کے پاس پہنچا, اس سے پوچھا شیخ صاحب کا, کہاں؟ وہ جنگل میں گئے میں لکڑیاں کاٹنے, اور وہ لکڑیاں وہاں سے لاتے ہیں تو میرا تندور چلتا ہے اور ان کا گزارا بھی ہو جاتا ہے. کہتے جنگل کی طرف گیا, جنگل دیکھا, جنگل گھنا تھا, خوف آیا اسے کہ کوئی جانور نہ آ جائے. پلٹنے لگا, دیکھا کہ ایک بہت ضعیف سا شخص آ رہا ہے, تو یہ اس قریب گیا, پوچھا شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتا ہاں میں ہی تو ہوں. کہتا اچھا آپ ہیں؟ کہتا وہ میرے مسئلے تھے بہت سارے. تو کہتا اچھا بیٹھ جاؤ یہیں. بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہی بیٹھتے ہیں دیکھیں ایک شیر جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کی پیٹھ پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبرا جاتا ہے, یہ کہتا نہیں کچھ نہیں کہے گا. شیر بھی 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ اپنی ساری کھیت فصل عبادت روحی مسائل سب مسائل بیان شیخ صاحب جواب دے دیتے. اب یہ اٹھتا ہے, کہتا ہے میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا, مگر میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. جب میں آپ کے گھر میں گیا تو آپ کی جو کام کرنے والی ہے آپ کا احترام نہیں کرتی, کس طرح ذکر کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میاں زبان سنبھال کے بات کیجیے, وہ ہماری زوجہ ہیں, ہم ان کو تحمل کرتے ہیں. تو جنگل کا شیر بھی 2 زانو لے کے بیٹھا ہوا ہمارا. صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد. ابر یہ آپ سب مرد حضرات خوش نہ ہوں, خواتین بھی خوش ہوں, کیونکہ وہ بھی آپ کو تحمل کرتی ہے. تو یہ دونوں کے لیے وائس ورثہ ہے. عزیزان محترم, اخلاق انسان کا یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. جس طرح ہم باہر لوگوں سے خوش مزاج ہو کے بات کرتے ہیں, اس طرح ہمیں گھر میں بھی خوش مزاج ہونا چاہیے, اکھڑاوا نہ ہو آدمی. میں اس لیے سب کے زندگی پہ زیادہ بات کرتا ہوں کیونکہ گھر بہت امپورٹنٹ ہے, گھر بہت مہم ہے. جو آدمی اپنے گھر کی مینجمنٹ نہیں کر پائے گا وہ کسی چیز کی مینجمنٹ نہیں کر پاتا. جو ایک چھوٹے سے سوسائٹی ہے نا, گھر, بچے ہیں, آپ ہیں, زوجہ ہیں, والدین ہیں, آپ کا ارتباط ہے, آپ خود ایک اپنے اندر ایک کائنات ہے. اگر آپ اس کو بہتر کریں گے تو کل سوسائٹی بہتر ہوگی. جب آپ اپنے اندر کے پھولوں کو پانی نہ دے پائے, ان کو کھلا نہیں پائے, تو کل آپ معاشرے میں کس طرح امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور ہر چیز کھل جائے گی؟ تو بہرحال اس لیے سب کی زندگی جو اسلامی ہے اس کے اندر ہمارا برتاؤ بہت مہم ہے, ارتباط بہت مہم ہے. خوب, لیکن انسان کے امتحان بھی اسی سے ہوتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے جن کا ذکر کیا, بہرحال انشاءاللہ وہ عالم برزخ میں آج ہمارے لیے دعا گو ہوں, کیونکہ ہم ان کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں. آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کے ایک شاگرد تھے ہاشم حداد, کربلا کے رہنے والے تھے. حداد کہتے ہیں لوہار کو, عالم دین نہیں تھے, لوہار تھے. وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے تو ان کی زوجہ بھی اسی طرح انہیں بہت تنگ کرتی تھی. اب یہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ میں کیا کروں, یہ مجھے اتنا تنگ کیا جاتا ہے. تو اس نے آپ کا امتحان ہی یہی ہے. ہر شخص کا امتحان ہے, ہر شخص کا ایک الگ امتحان ہے. تو انہوں نے اس امتحان کو تحمل کیا. ایک دن گھر گئے, اتنا سننا پڑا کہ وہ چھت پہ چلے گئے. چھت سے واپس آئے, بھاگنا شروع کر. کربلا اس وقت چھوٹا سا تھا, اطراف میں جنگل تھا. بھاگتے رہے, بھاگتے بھاگتے دیکھا بدن سے روح تجرد کر گئی ہے, یعنی برابر میں خود بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا. بعض اوقات انسان خاموش رہے, تحمل کرے. اگر ہر طرف سے ہی شور اٹھے گا تو کہیں کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی. تلاطم کے اندر کشتی چلانے والا ناخدا کیپٹن اگر سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی کشتی کو موجوں کے دھاروں پہ ڈالتا ہے, نہ کہ اس کے مخالف موڑتا. اسے پتا ہے کہ ڈوب جائے گا. زندگی بھی ایسے ہی ہے عزیزان محترم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کہ محدود ہے ایسی گزارے کہ اس دنیا جو کہ ہم فیہا خالدون ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے, کامیاب رہنا ہے, تو یہاں پر کامیابی حاصل کرنی پڑے گی. یہی امتحان کی جگہ ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے. اور آیت اللہ تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذات میں مشکلات ہیں.
جو کہتے ہیں نا وہ مولانا صاحب میری زندگی میں مشکل ہے، میری زندگی میں یہ مشکل ہے، ہماری کبھی یہ بیماری ہے، کبھی وہ بیماری ہے. خود دنیا ہے ہی مشکل. مادہ جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، اس کے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں، آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. مگر رسول خدا نے مشکلات نہیں جھیلی. رسول خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. لہو لہان کر دیا گیا. حضرت ابو طالب کا کل وفات تھی، ان کے وفات کے بعد قریش نے کیا حال کیا رسول خدا کا، کبھی مٹی کبھی فضلہ، مگر کتنی بڑی ہستی تھی، مگر کیا شکوہ کیا. ہم ذرا سی مشکل ہو جائے، مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ کہوں بھائی نمازیں واجب ہیں. نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں ہے، یہ واجب ہے. ترک کر دیں گے گناہ ملے گا. یہ تو خدا کی طرف سے، تو ہمیں تو کرنا ہی ہے. باقی ہمارے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ انسان خود ہی ہے، انسان خود ہے. وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے، میسج کسی نے بہت اچھا میسج بنایا ہوا کہ ایک جانور کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو کسی سفیر کا کتا بہت نالاں ہو گیا، لے کر آئے اس کے پاس، کہا کہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے، نہ کچھ. ہوگا بہت عجیب سا ہو گیا. پہلے سب صحیح تھا، تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. بعد میں چلے گئے، کل آ جائے گا لے لیجیے گا. اپنا جو ان کا کام کرنے والا تھا، کہتے اس کتے کو لے جاؤ اور اس کی چترول لگاؤ ٹھیک ٹھاک، نہ اس کو کچھ کھانے کو دینا، نہ اس کو پینے، اتنا اس کو مارو کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. رات بھر اس نے اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی. دوسرے دن جب سفیر آیا تو کہتا کتے کو لے کر، ایک دم کتے نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو بھاگتا ہوا چلا گیا اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا. تو انہوں نے کیا ہوا؟ کہتے نا اٹس اوکے فائن، آپ اپنا لے جا سکتے ہیں. کہتے کیا ہوا؟ کہتے اصل میں مخمل کے صوفوں پہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کو اب احساس ہوا کہ حقیقت کیا ہے، تو اس کو اب سمجھ میں آ گیا یار ہم بھی ایسے ہیں. آرام کی زندگی، سب کچھ یہ آرام مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، بھول گئے خدا کو. ذرا سی مشکل آتی ہے تو خدا یاد آتا، اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو پھر خدا کون سا خدا. حضرت سلیمان نبی گزر رہے تھے کہیں سے، تو دو چڑیا، ایک نر اور مادہ، گفتگو کر رہے تھے. رک گئے. مادہ جو میل چڑیا تھی وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے رشتے کے لیے. یہ سن رہے ہیں کہ کیونکہ وہ حضرت سلیمان آواز جانوروں کی، پودوں کی، سب کی جانتے تھے. ابھی اس کو پرپوز کر رہا ہے کیسے کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، جیسے ہم لوگ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے میں اپنی اس چونچ سے، چڑیا، میں اپنی اس چونچ سے سلیمان نبی کے تخت کو اٹھاؤں گا اور پھینک دوں گا. حضرت سلیمان نبی اس کی باتیں سن رہے ہیں، یہ باتیں کیا کر رہا ہے یہ. تھوڑی دیر میں سامنے آئے، کہا ان دونوں کو بلاؤ. حاضر ہو گئے. کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ایک عاشق اپنے معشوق سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں جانتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک عاشق تو معشوق سے کر سکتا ہے. اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر بعض اوقات، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ سب شادی سے پہلے ہوتا ہے، شادی کے بعد پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ بھی یہی کر رہا تھا. پہلے سے ماننے کا اس کو چھوڑو. اس چڑیا جو دوسری تھی اس سے پوچھا کہ تم کچھ بات کرو. اس نے جو بات کی، حضرت سلیمان 40 دن تک کریا کرتے رہے. عجیب درس ہے. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی مجھ سے محبت نہیں ہے، اور یہ بات پہلے بھی یہ کئی لوگوں کو کہہ چکا ہے، اور میرے بعد بھی کئی کو بولے گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے پروردگار سے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پروردگار میں تیری خاطر، اور اس کے بعد پھر کہیں اور جاؤں تو پھر کسی اور چیز سے محبت کرتا ہوں، پھر کسی اور کی طرف بڑھ جاتا ہوں. عزیزان محترم، ہم جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو یہ راتیں، یہ ایام اس تک جانے کے لیے ہے، اور پوری طاقت سے دنیا، مادہ، شیطان ہمیں روکتا ہے اس کے پاس جانے سے. خوب جیت کس کی ہے؟
جیت اسی کی ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھ گیا. جو اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو دھوکے میں جس نے رکھا، وہ نہیں پہنچ سکتا. بہرحال اس ایام میں ہم ان چیزوں کو درک کرنے کو، وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہرحال آج اعمال بھی کرانے، اور میں کچھ حدیثیں جو کہ شب معراج کے اندر ہیں، یقیناً میں سب تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑی سی کچھ حدیثیں جو پروردگار نے رسول خدا کو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت ساری چیزیں جو رسول خدا نے دیکھی، میں خلاصتاً جلدی سے گزرتا ہوا کہ رسول خدا نے بہت سارے مقامات دیکھے. پہلے آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہے، دوسرے آسمان پر کسی سے، اس طرح ہر آسمان پر الگ نبیوں سے ملاقات ہے. ایک سوال آتا ہے کہ پروردگار نے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہ تعالی محمد، ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پروردگار نے رسول خدا کو اوپر کیوں بنایا، مگر خدا کہیں مقید ہے، خدا کسی جگہ کا محتاج ہے؟ تو انہوں نے اس کے لیے علت بتائی کہ نہیں، خدا کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، مگر پروردگار رسول خدا کو کچھ ملکوت آسمان زمین کا کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے پروردگار نے اوپر کی طرف بلایا. اور وہ بھی بہت مشہور ہے کہ 50 نمازیں ملی تھیں تو رسول خدا نے جو ہے وہ جا کے اس کو 5 کروا دیا، ورنہ ہم سے تو 5 بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہیں، 50 ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ عزیزان محترم، بعض وہ کہتے ہیں کہ نمازیں بخشنے گئے تو روزے ساتھ میں مل گئے، روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں. آپ بھائی تو لطف الہی ہے عزیزان محترم. اگر ہم اس کو اپنی زحمتوں سے دیکھیں گے تو ہر چیز مشکل ہے، لیکن جب ہم رحمت سے دیکھیں گے تو ہم رشک کریں گے اس چیز کو. یہ کچھ حدیثیں ہیں کہ جو رسول خدا سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہوئے پروردگار نے ان کو بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے وہاں پر بہت ساری ایسی باتیں کی کہ رسول خدا اور صرف خدا کے درمیان میں جو گفتگو تھی اس کو درمیان میں پیش کیا. وہاں پر جو سب سے زیادہ بات تھی وہ یہی تھی کہ پروردگار متوجہ کرانا چاہتا تھا رسول خدا کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کہ خدا کس چیز کو پسند کرتا ہے. اس کے اندر پہلی حدیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں کہ اے احمد، محبت جو مجھ سے محبت کی نسبت دیتا ہے، اور اگر وہ فقط یہ انگیزہ رکھتا ہے کہ میری رضا حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی رضا حاصل کریں تو ہمیں ایک دوسرے کی رضائیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم سے دوسرا بندہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ہم اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق اگر راضی نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے عزیزان محترم. اسی لیے صلہ رحمی، والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے، یہ بہت مہم ہے. بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اتنی عبادتیں سب کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ اسی ملٹی میڈیا ایک میسج بھیج دیں، ایک سلام بھیج دیں، ایک وائس نوٹ بھیج دیں، لیکن آج ہم اس کو بھی کہتے ہیں کون بھیجے، کون کرے. یعنی ہم خود اتنے وہ سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب یہ احساسات نہیں ہیں. جب یہ کچھ نہیں تھا ہم بھی بہرحال اسی زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے. آپ یقین کریں ایک ہفتہ پہلے بھی کوئی کہتا تھا کہ ملنا ہے تو وہ اس ٹائم پر آتا تھا. کوئی فون اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ آدمی موبائل ہو. آج تو ہم 5 منٹ 1 منٹ پہلے معذرت میں نہیں آ سکتا سوری، کیونکہ بے اعتباری ہو گئی ہے. ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ اب ہم لوگ بیٹھیں ساتھ بیٹھیں، ہفتے میں کوئی ایک دن نکال کر کچھ چائے. پہلے بوڑھے ہمارے بزرگ حضرات بیٹھا کرتے تھے. اب ہم اتنے زیادہ مسئلے کہاں بیٹھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، بیٹھنا بھی ہے. 2 لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، بات نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. آپ دیکھ لیں آپ روڈوں پہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں ہر جگہ دیکھتا رہتا ہوں، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں 2 برابر بیٹھے ہوئے ہیں سب. اس کو کہہ رہا میں نے میسج بھیج دیا ذرا دیکھ لینا. اس میں یعنی قرابت ختم ہو گئی ہے، مادی پن اتنا زیادہ آ گیا ہے، رشتے اکھڑتے جا رہے ہیں. اسلام خاندان کے لیے مہم ہے، اسلام نے اس لیے زیادہ زور دیا ہے خاندان پہ. تو بہرحال اس کی طرف توجہ کریں. حدیث کافی یہ والی دورانی ہے. میں دوسرے میسج کی طرف آتا ہوں
کہ رسول خدا سے کہا کہ اے احمد، ایسا نہ ہو کہ بچوں کی طرح پانی اور دنیا کے رنگ میں جو ہے وہ مشغول ہو جاؤ، اور دنیا کی جو مٹھاس ہے اس کے لیے اور جو ترشی ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے رہنمائی کریں کہ میں آپ کے نزدیک آ سکوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ رات کو دن کی طرح اور دن کو رات کی طرح قرار دو۔ کہا یا رسول اللہ نے پروردگار کیسے میں اس کام کو انجام دوں؟ کہا کہ اپنی خواب کو یعنی سونے کو نماز اور بھوک کو اپنی خوراک قرار دو۔ عزیزان محترم، کھانے کا میں جتنی بھی حدیثیں پڑھی، اس کے علاوہ بھی پڑھی، جو نفس کی تربیت کے لیے حدیثیں ہیں اس کا تعلق کھانے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان اپنے اس کے اندر دنیا کی اتنی چیزیں ڈال لیتا ہے کہ آسمان کے آشکار اسرار اس کے اوپر واضح نہیں ہوتے۔ گرسنگی یعنی بھوکا رہنا، بھوکا رہنے نہیں کہ مولانا صاحب بھوکا رہنے کی نہ، ایک تو خود روزے سے تعبیر ہے کہ رمضان، دوسرا رات کے ٹائم پر کم کھانا، اس کی بہت تاکید ہے کہ جتنا زیادہ آپ کھاتے ہیں اتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے صبح فجر میں اٹھنا، اتنا آپ کو عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں۔ لوگ ہمیں فون کر مولانا صاحب یہ خواب میں دیکھا، یہ خواب میں دیکھا، ہم کہتے ہیں رات کو کھایا گیا تھا بھائی۔ یعنی اتنا زیادہ آدمی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز، کیونکہ مشکل ہے ہمارا، اوپر سے آج کل کے کھانے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے اسلام تعدیل کی طرف یعنی تعدل یعنی ایک درمیانے راستے کی طرف کیوں کہا گیا؟ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھاؤ، کھانے کے بعد 70 قدم چلا کرو، یعنی کچھ راز ہے اس کے اندر صحت کے لیے، تو لیکن ہم ان چیزوں سے نہیں ہوتے۔ اس لیے رات کو کم از کم ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اے احمد، عزت اور جلال کی قسم، کوئی بندہ میری نسبت نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر یہ 4 صفتیں، اگر یہ ضامن ہو جائے کہ اس کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں تو میں اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ 4 صفتیں، میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوتا، یہ 4 صفتیں ہمارے اپنی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر ان کو پیدا کریں۔ پہلی کیا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بیہودہ بات، کوئی ایسی بات کہ جس کا فائدہ نہ ہو نہیں ادا کرے گا۔ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہ جس کا فائدہ نہ ہو، بولیں مولانا صاحب آسان، بہت سخت ہے، ہم اتنی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم مذاق کر کر دلوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اگر ہم ضامن ہو جائیں اپنی زبان وہ اعضا ہے بدن کا، ٹائم نہیں ہے کہ جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے، یہی زبان روز قیامت میں ہمارے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی۔ اس زبان سے ہم کیا کیا غیبت، تہمت، دل شکنی، جھوٹ، پتہ نہیں کیا۔ اگر میرا بندہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، میں اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ دوسری چیز، اگر اپنے دل میں وسوسے اور شیطان کی جو واردات ہوتی ہے اس سے اپنے دل کو اگر بچا لے تو میں ضمانت دیتا ہوں اس کو۔ وسوسے اور شیطانی چیزوں کو ہم کیسے روکیں عزیزان؟ بس میں ساتھ ساتھ آپ کو حل بھی دیتا جاؤں کہ وسوسوں کو روک نہیں سکتے، عرفا کہتے ہیں وسوسے آئیں گے، لیکن برے وسوسوں کو آپ اچھے وسوسوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ دن میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو رہی ہوتی ہیں، وہی پھر وسوسوں کی طرح آپ کے لیے فیومز کریٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھی چیزیں دیکھیں، دعا دیکھ لی، قرآن دیکھ لی، خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ لی، حرم دیکھ لیا، اس طرح کی چیزیں اور اچھی چیزیں دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمارے خیالات کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم خدا نہ خواستہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں جو روڈ پر ہے، جو ٹی وی میں آ رہی ہے، تو پھر ہم اللہ اکبر بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو اپنے وسوسوں کو اچھا کریں، شیطانی چیزوں سے دور کریں۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ میرے بندے کو
یہ توجہ ہونی چاہیے کہ میں یعنی اللہ اس کے حال سے واقف ہوں. یعنی آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ احساس ہو جائے، پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ تم ہر وقت متوجہ رہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا ہم بھول جاتے ہیں. جوانوں کے لیے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، اب تو کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، موبائل ہے، لیکن اگر کہیں سوراخ ہو اور پتہ ہو کہ والد صاحب دیکھ لیں گے تو اگر کوئی غلط چیز کھل بھی جائے گی تو بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ابا کا ڈر ہے یا کسی اور کا ڈر ہے. مگر وہ جس کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں نہیں، قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 105، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. میری طرح نہیں ہے کہ میں کوئی اٹھے گا تو دیکھوں گا. اندر آپ نے ارادہ کیا، وہ دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ بہودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں درس پہ جا رہا تھا، باہر نکلا، بارش کا پانی سڑک پہ تھا، ایک گاڑی گزری، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آ گئیں. وہ گزر گیا، میں نے اسے برا بھلا بولا، گھر گیا، کپڑے چینج کیے، واپس آیا. کہتے جب میں درس میں پہنچا تو کوئی اور نہیں تھا، میں اور دیکھا استاد جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے سر نہیں اٹھایا، مگر کہا کہ اگر اس گاڑی والے نے کوئی کام غلط کیا تھا تو تم نے کیوں غلط کیا؟ وہ کہہ رہا وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا. مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. ہم ایسے عرفا کے پاس جاتے ہیں، اجزاء نے مطلب بڑے بڑے علماء، رات کو جو کیا ہے سب پتہ ہوتا ہے انہیں. وہ تو یہ تو پروردگار نے لطف کیا ہوا ہے کہ عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. وہ ستار ہے، چھپانے والا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ لطف ہے اس کا. اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے تھے کہ ہمارے پاس جب آیا کرو تو استغفار کر کے آیا کرو، کیونکہ ان کو نظر آتا تھا سب. بہرحال اس چیز کی طرف پہلی چیز کیا تھی اگر آپ کو یاد میں رہی ہے؟ زبان. دوسری چیز کیا ہے؟ وسوسہ. تیسری چیز خدا دیکھ رہا ہے، میں اس وقت متوجہ رہوں. چوتھی چیز اور آخری چیز کہ اگر انسان یہ ہر وقت توجہ رکھے اور بھوکا اور اپنے آنکھوں کے نور کو بچا رکھے، یعنی بھوکا رکھے، توجہ کرے کہ اپنے آپ کو، یعنی بھوکا اس میں خدا نہ خواستہ مراد میں سمجھیے گا آپ لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیں. یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایک حد تک نہ کہ یہاں تک جب دعوت میں آتے ہیں اب پانی پینے کی ہمت نہیں ہے، اب اندر کچھ اتر نہیں رہا. پہلے بتاتے میٹھا بھی تھا گھر میں، ہم نے تو سبھی یہاں تک کھا لیا ہے. اور نہ ایک حصہ حدیث میں ہے کہ کھانے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، ایک کھانا، پینا، سانس تو آ سکے. تو بہرحال ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وقت میرے پاس اب صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو آخر میں آپ کو چند اشعار، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب میلاد میں بھی ہمیں ٹینشن دے دی آپ نے، تھوڑا سا آپ لوگ مسکرا دیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اعمال کریں گے جتنا توفیق ہو سکے گا. شاعر نے بڑی اچھی بات کی اور انشاءاللہ آپ کی روح بھی خوشحال ہوگی کہ حدود سدرہ سے نہ آگے بڑھنے والے ملک، حدود سدرہ سے آگے نہ بڑھنے والے ملک یعنی ملائکہ، سمجھ میں آ تو گیا ہوگا آدمی کیا ہے. وہ دعویٰ کیا تھا نا، وہ پروردگار کن کو خلق کر رہا ہے، تو فساد مچائیں گے. وہ کیا کہا؟ حدود سدرہ سے نہ آگے بڑھنے والے ملک، سمجھ تو آ گیا ہوگا آدمی کیا ہے. بہرحال ایک تازہ کلام ہے، ہمارے دوست عالم دین بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. یہ کلام لکھا ہے، کہیں پڑھا نہیں گیا، یہیں پڑھوں گا میں، اس سے پہلے کہیں بھی نہیں پڑھا گیا.
تاکہ آپ کی صلوات جو ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلی ہے جھوم کر پروائی اب وقت بہار آیا، برستے سینے گیتی پہ ابر مشک بار آیا. ہوا بہکی فضا مہکی زمانہ خوشگوار آیا، پلا ساکی کے جام دل لیے یہ میں گسار آیا. ہوا بھیگی تو میں خانے پہ کچھ ایسا نکھار آیا، پہلے رند سے پیمانے میں میں کو خمار آیا. شب معراج کی میں سے جو شاعر کو خمار آیا، تو پھر فکر و تخیل پر جنوں کو اختیار آیا. جنوں لے کر تخیل کو جو سوئے نغمہ زار آیا، تو ساز عشق پر ایک اور مطلع یادگار آیا. پر جبرائیل سے براق پر ہو کر سوار آیا، محب محبوب سے ملنے کو یوں پروانہ وار آیا. فلک پہ دھوم ہے عرشیں بری کا تاجدار آیا، جمال کبریا کا فرش سے آئینہ دار آیا. تمنائی ہوا معشوق خود عاشق کے جلووں کا، یعنی وہ خود تمنا ہوا کہ بلایا. تمنائی ہوا معشوق خود عاشق کے جلووں کا، راہ الفت میں ایک ایسا مقام اعتبار آیا. وہ عالم ہو کا ہے جبرائیل کا جانا جہاں ممنوع، وہ عالم ہو کا ہے کہ جبرائیل کا جانا جہاں ممنوع. پرے اس سرحد سدرا سے رب کا شاہکار آیا، اور زمانہ تھم گیا سانسیں زمین کی رک گئی. آپ جانتے ہیں نا، وقت رک گیا تھا، وقت تو وہیں تھا. زمانہ تھم گیا سانسیں زمین کی رک گئیں، جس دم زمین سے تا سر لاہوت عبد کردگار آیا. قلم نے لو پر تشبیہ لکھ دی دو کمانوں کی. دو کمان اتنا نزدیک، کعبہ و قوسین سورہ نجم کی جو آیات ہیں، کیا کہا کہ اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے تیروں کا، کہ قلم نے لو پر تشبیہ لکھ دی دو کمانوں کی. سفینہ نور کا جب نور کے دریا کے پار آیا، جلال کبریا سے. خوب یہ تو انشاءاللہ آپ اس بات کو بہتر طریقے سے سنیں گے کہ جلال کبریا سے قلب احمد جب ہوا مستر. جلال کبریا سے قلب احمد جب ہوا مستر، صدائے مرتضی کی تمنکت سے کچھ قرار آیا. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. وہ اسی لیے آج کی رات زیارت امیر المومنین پڑھتے ہیں، کیونکہ پروردگار نے حدیث بھی ہے، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بیان کیا ہے کہ جب پروردگار نے مختلف باتیں کی تو وہاں پروردگار نے رسول خدا کو بہت ساری باتیں قسمیں کھائیں، اور یہ بھی کہا کہ میں نے کسی نبی کو انتخاب نہیں کیا جب تک اس کے وزیر کا انتخاب نہ کروں. تو اے رسول، میں نے آپ کے لیے علی ابن ابی طالب کو انتخاب کیا ہے. یعنی ولایت خود معراج پہ جو ہے وہ عطا کی گئی ہے. بہرحال یہ تو ہمارے لیے غدیر کا مجمع پروردگار نے سجوایا تھا. آگے کہتے ہیں کہ ید اللہ و لسان اللہ و وجہ اللہ ہوئے روشن. ید اللہ و لسان اللہ و وجہ اللہ ہوئے روشن، حجاب نور میں واہ روبرو جب روئے یار آیا. حجاب نور میں واہ روبرو جب روئے یار آیا. بس آخری دو شعر کے تکلم کے لیے ایک طور تک ہی جا سکے موسیٰ. تکلم کے لیے ایک طور تک ہی جا سکے موسیٰ،
مگر محبوب داور عرض کی منزلوں کو گزار آیا۔ اور یہ نقطہ بھی نہاں اسرا، جس آیت کی تلاوت کی وہیں پر شعر بھی اختتام ہو رہا ہے کہ یہ نقطہ بھی نہاں اسرا بے عبدہی میں ہے اے صاحب، ہوا جو عبد رب معراج کا اس کا وقار آیا۔ بہرحال صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میں جو ہے وہ میلاد میں بھی جو ہے وہ میری ڈپریشن والی باتوں سے اٹھ کے جائیں۔ بہرحال آخر میں پروردگار نے توفیق دی کہ بہرحال یہ چند شعر اسی دعا کے ساتھ اور جلد سے جلد بہرحال ہم آرام کرتے ہیں۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سرطان کینسر کے مریض ہیں اور بھی جو مریض ہیں، پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بھی بے اولاد ہیں اور اولاد کے تمنا ہے، حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین محفل ہیں رسول خدا کے صدقے میں روز بعثت شب معراج کے صدقے میں، پروردگار ہم سب کی شرعی حاجات کو جلد سے جلد قبول فرما، ہمارے محرومین کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار آج کی شب کو ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ مومنین آپ لوگ